میرے آقا فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ، پہلے دن اور پہلی رات کی یہ بات ہے تو آگے آگے کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ ہمارے یہاں تو رمضان کا پلان ہی کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یار سامان خرید لو مہنگا ہو جائے گا، یہ کپڑا خرید لو یا اناج خرید لو، کچھ پیسے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ نوجوان ہوں گے جو ذرا کرکٹ ٹورنامنٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو کھانے پینے کی تیاری، تھوڑے دن ہوں گے تو یہ پوری روڈوں پہ کیا بورڈ لگے ہوئے ہوں گے، رمضان افطار آفر، سحری آفر، آل یو کین ایٹ۔ رمضان آیا اس کا مطلب کھانے پینے کا جناب ٹائم آ گیا ہے۔ کئی لوگ ایسے دیکھے جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ ارے 30 روزے رکھ کے وزن کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ سحری میں زیادہ کھایا، سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھایا، پورا دن بھوکا رہا تھا، پھر رات کو 3 بار اور کھانا ہے، کل روزہ رکھنا ہے، 5 بار کھانا کھا رہے، سارے ڈاکٹروں کے پاس رش بڑھ جاتا ہے، کسی کے پیٹ میں پرابلم، کسی کے گلے میں پرابلم۔ امام صاحب تراویح پڑھائیں گے، آپ دیکھ لینا 5ویں 6ٹی رمضان کے بعد کھانسیاں کتنے لوگ کر رہے ہوں گے، سب کو سموسے کھانے ہیں، سب کو گھنٹے بھی شربت پینے ہیں، سب کے گلے خراب۔ ارے اللہ کے بندوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رمضان کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے؟ ساری زندگی کھاؤ نا، کس نے منع کیا ہے؟ ارے میں یہ سوچتا ہوں کبھی یہ کیوں نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ تراویح آفر، تلاوت آفر، دعا آفر ہے، دوست بھی ملیں گے تو آپس میں بات کر رہے ہوں گے آج کدھر افطاری کرنی ہے، کدھر سحری کرنی ہے۔ یہ کب کیوں نہیں کہتے آج کدھر نفل پڑھنے ہیں، کدھر تہجد پڑھنا ہے، کدھر مل کے قرآن پڑھنا ہے، کدھر مل کے دعائیں کرنی ہے؟ کیوں ہم رمضان کو گزارتے ہیں اس طرح؟ رمضان میں گناہ نہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے، رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا ہے، اور وہ کیسے گزرے گا اس کے لیے ہمیں ابھی سے دروازے بند کرنے ہوں گے، وہ سارے جس کے ذریعے میں گناہ کرتا ہوں۔ مجھے وہ دوست نہیں چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، مجھے وہ چیز نہیں دیکھنی ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے، مجھے وہ چیز سننی نہیں ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ ابھی سے سوچنا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے، کروڑوں بخشے جائیں اور میں محروم نہ رہ جاؤں۔ کبھی بخل کو قریب نہ آنے دینا۔ زکوٰۃ جب فرض ہو گئی تو اب نکالنی ہے، اب جتنی بھی ہے۔ اگر کروڑوں زکوٰۃ بنی ہے تو کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں بنی ہے نا۔ اگر تمہاری لاکھوں زکوٰۃ بنی ہے تو شکر ادا کرو، اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں زکوٰۃ بنی ہے۔ ارے زکوٰۃ دینے والا تو سجدہ بھی کرے اور اللہ سے عرض بھی کرے، مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہو دل پر بوجھ، یار اتنے پیسے چلے گئے، کیسے، کس بات کا بوجھ ہے؟ دیا کس نے یہ سب کچھ؟ وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ ارے اللہ کی اس پکڑ سے ڈرنا کہ وہ جب چاہے۔ ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں۔ ایسے پہیا گھومتا ہے، ایسے بربادی آتی ہے کہ بندہ راتوں رات کنگال ہو جاتا ہے۔ تو ان نعمتوں پر، اس مال و دولت پر اترانا نہیں ہے۔ اگر تم کسی کو دیتے ہو تو یہ سمجھ لو یہ رب کا تم پر احسان ہے۔ کسی کو دے کر یہ نہ سمجھنا یہ غریب ہے۔ کبھی کبھی سوچا کرو یار، جب ہمارے دروازے پر ہمارا ملازم، ہمارا کوئی پرانا رشتہ دار یا کوئی غریب آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یا میری بہن کی شادی ہے، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماں بیمار ہے، ہاسپٹل کے لیے رقم نہیں ہے، کبھی سوچا آپ نے اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا؟ کبھی یہ کیفیت مجھ پر آتی تو کہ بچے گھر میں جاتا اور کہتا ہے کہ ابو کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے راشن دے دو۔ یہ کیا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہم کوئی ایکسٹرا لوگ ہیں جو ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا؟ ہم نے کیا ایسا کام کر لیا؟ کیا ہماری ایسی صلاحیت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنا دیا اور پھر دینے میں دل نہیں چلتا؟ اگر وہ دن کبھی مجھ پر اور آپ پر آتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ٹھیک ہے اس میں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے لیکن غریب بھی تو ہوتے نا جو دروازہ ہمارا بجا کر ہمارا شیشہ صاف کرتے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہمارا بچہ گھر میں اسکول جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، جو چاہے چاکلیٹ کھاتا ہے، آئس کریم کھاتا ہے، وہی بچہ اگر کسی کے گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہوتا تو
शुक्र का मकाम नहीं है। देते हो और इतराते हो, देते हो और झाड़ते हो, कहते हो बार बार मांगने आ गया। अरे कभी किसी गरीब को झिड़कना नहीं, नहीं देना तो ना दो यार, झिड़को तो नहीं, उसकी इज्जत नफ्स तो मुतासिर ना करो, सदका देकर इतराना नहीं, एहसान ना जताना, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना कि अल्लाह तूने मुझ जैसे गुनाहगार, मुझ जैसे खताकार देने वाला बना दिया। इतना माल दिया कि सारी जिंदगी खाऊं तो खत्म नहीं होगा, इतनी नेमतें दी कि मुझे पता ही नहीं कितनी नेमतें मेरे पास, फिर भी शुक्र नहीं है। तो प्लीज तुम खर्च करो। और ये महीना है, या अब ईद के दिन आ रहे हैं ना, ढूंढिए उन लोगों को जो परेशान है। किसी एक घर में तो ईद अच्छी कर दो, किसी एक के बच्चों को तो अच्छा राशन, अच्छे कपड़े दिला दो। जो सफेद पोश लोग होते हैं ना, वो मांगते नहीं है। आपके अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोग होंगे, जी हां, जो आपको मांगने नहीं, आप कहते मांगने आए नहीं इसलिए दिया नहीं। अरे जो असल हकदार होते हैं वो नहीं मांग सकता, वो बेचारा कर्जा ले लेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा कि कैसे कहूं कि मुझे पैसे चाहिए, सारी जिंदगी में कभी मांगा ही नहीं था। ढूंढो ऐसे लोगों को, बगैर मांगे दे दिया करो, दिल से दुआ निकलेगी।